السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کے ناول محبت ابھی باقی ہے کی ایپیسوڈ 19۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ جس وقت ہاسپٹل پہنچا تھا اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ کیا کوئی جان سکتا ہے کہ آنے والا ایک لمحہ کس کے لیے کیا ثابت ہونے والا ہے؟ گھر کے تقریباً تمام لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ بی جان سے بھی صبر نہ ہو سکا تھا۔ گھر پہ صرف انوشا اور ابیہ ہی بچی تھیں جو بچوں کی وجہ سے مجبور تھیں۔ زوار بھیا، کمال صاحب اور جمال صاحب تو کسی کام کے سلسلے میں کئی دن سے شہر سے باہر تھے اور ابھی گھر کی عورتوں سمیت صرف وجی اور شہرام تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ عالیان کو دیکھتے ہی باری باری سبھی اس کو جھاڑ پلا چکے تھے، البتہ وجی بالکل خاموش تھا اور تعصب سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا اور پھر آنکھیں پھیر گیا تھا۔ عالیان نے خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھا تھا اور پھر اپنے بے جان سے وجود کے ساتھ شہرام کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا میری ارشیا کو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ شہرام نے پہلے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر خفا خواصوں سے بتانے لگا تھا، کسی شدید صدمے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ارشیا اس حال کو پہنچ گئی۔ خیر، بچہ نہیں بچ سکا اور ارشیا کی حالت کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بولتا ہوا وہ جیسے عالیان پر کئی بم گرا گیا تھا۔ بچہ؟ مطلب ارشیا پریگننٹ تھی؟ تو کیا یہ سرپرائز؟ وہ بے دم سا دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ میرے اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ ارشیا میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں کیا سمجھ بیٹھا تھا؟ کیا کر دیا میں نے؟ چہرے پر نہ جانے کون کون سے تاثرات لیے اجڑے سے حلیے کے ساتھ وہ اس وقت کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ شہرام کو اس کی حالت پہ ترس آیا تھا۔ عالیان، مجھے تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ ارشیا امید سے تھی اور ایسی حالت میں تو تمہیں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، اور تم نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شہرام اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن عالیان سن ہی کہاں رہا تھا کچھ۔ وہ تو اس وقت اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا اپنا محاسبہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے شہرام کو دیکھا تھا۔ ارشیا، بچہ، سرپرائز، یہی الفاظ تھے جو ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا؟ اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ جانتی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ نم لہجے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ وہ نہ جانے شہرام سے پوچھ رہا تھا یا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے شہرام اتنا ہی بول سکا تھا۔ اس وقت وہاں موجود سب لوگ دعاؤں میں مصروف تھے، اور اگر اس وقت ارشیا دیکھ لیتی کہ کتنے سارے رشتے اس وقت اس کے لیے دعا گو ہیں، اس کے لیے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، تو اس وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی ہوتی۔ ہاں، وہ خوش قسمت ہی تو تھی، اتنے خوبصورت رشتہ قسمت والوں ہی کو تو ملتے ہیں۔ سعدیہ بیگم اور حسن صاحب کو جیسے ہی خبر ملی تھی وہ لوگ اگلی ہی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ شہزین ہمیشہ کی طرح چاہتے ہوئے بھی نہ آ سکی تھی کہ ایسے حالات میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، اس لیے وہ دل پر پتھر رکھ کر رہ گئی تھی، لیکن اپنی جگہ وہ بھی ارشیا کے لیے دعا گو تھی۔ سعدیہ بیگم کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ عالیان کی پسند سے اس کا رشتہ ارشیا سے کیا گیا تھا اور وہ کافی پیار کرتا تھا اس سے۔ سن کر نہ جانے کیوں کچھ لمحوں کے لیے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھ زیادتی نہ کرتی تو شاید اس پیار کی حقدار آج وہ ہوتی، لیکن نصیب کے لکھے بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ جو جیسے لکھ دیا گیا تھا وہ ویسے ہی ہونا تھا۔ ہاں، لیکن اب وہ ان دونوں کے لیے دل سے دعا گو تھی، ان کی دائمی خوشیوں کی دعا، ان کے ہمیشہ ساتھ کی دعا۔ اور پھر آخر ان سب کی دعائیں رنگ لائی تھیں اور 12 گھنٹوں بعد ارشیا کی حالت خطرے سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی اور اپنے آس پاس کھڑے سفید یونیفارم میں ملبوس ان لوگوں پر نظر ڈالی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی کچھ یاد کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کیسے۔ وہ خالی خالی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے کچھ کہنے لگے تھے، اور پھر شاید اس سے بھی کچھ کہا تھا، لیکن کیا وہ ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی۔ دماغ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آنے لگا تھا۔ ذہن کے پردوں پر کچھ لہرایا تھا، کوئی منظر، کوئی سایہ، کوئی وجود۔ وہ اسے کچھ کہے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا، لیکن اس کے تاثرات سخت تھے۔ اور ہاں، شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ وہ اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ سن نہیں پا رہا تھا شاید۔ کیوں؟ یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بہت پیار کرتا تھا اس سے، اتنا پیار تو کبھی اس نے خود بھی اپنی ذات سے نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ایسے کیوں؟ وہ کیوں ڈانٹ رہا تھا اسے؟ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے، صرف اس سے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر وہ چلا گیا تھا اسے چھوڑ کر۔ وہ آواز دے رہی تھی، اسے روک رہی تھی، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ اس کے لب ہلکا سا بڑبڑائے تھے، شاید کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، شاید وہ اسے روک رہی تھی، اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ نرس نے آگے بڑھ کر اسے کچھ کہا تھا، شاید کچھ پوچھا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی انہیں مبارکباد دی تھی اور وہ سب جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ سب کی حالت تو جو تھی سو تھی۔ عالیان کو لگا تھا جیسے اس کے مردہ وجود میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا، وجود بالکل بے جان سا ہو رہا تھا۔ باری باری سبھی اس کی حالت کے پیش نظر اسے حوصلہ دے چکے تھے، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔
آپ لوگ اب مل سکتے ہیں پیشنٹ سے، لیکن دھیان رہے ان کے ارد گرد زیادہ رش نہ ہو، اور ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے پلیز، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی یا تکلیف ہو۔ اور ہاں، ان کے شوہر کہاں ہیں؟ مجھے کچھ ضروری ہدایات دینی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی چند گھنٹوں میں اسے پہلی بار یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ اس نے بے اختیار سب کی طرف نظر دوڑائی تھی جو ڈاکٹر کے آس پاس ہوئے نہ جانے کیا کیا پوچھے جا رہے تھے۔ اس میں تو اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ کچھ پوچھ پاتا۔ ہاں، وہ سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے، شاید اچھی خبر تھی۔ اس سب کو باری باری دیکھتے ہوئے اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ واقعی ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور ہاں، وہ سچ تھا، کیونکہ سب مسکرا رہے تھے، سب شکر ادا کر رہے تھے۔ اس کے مردہ وجود میں حرکت ہوئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا وہ اس طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر نے عرشیہ کے شوہر کا پوچھا تھا۔ شہرام نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ پلیز میرے آفس آئیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر سے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے دائیں جانب کو مڑی تھی۔ شہرام نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ عرشیہ اس وقت مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے ایک طرف بی جان تھی جو نہ جانے کیا کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونکے جا رہی تھیں، اور دوسری طرف اس کی ماما اس کے پاس بیٹھی اس کے سر میں ہاتھ پھیرے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بمشکل مسکراتے ہوئے وہ عرشیہ سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم اس کے بیڈ کے ساتھ ہی رکھی چیئرز پر موجود تھیں اور پیار لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھیں کہ اللہ نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ باقی لوگ البتہ بھی باہر تھے کہ فی الوقت زیادہ لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ عرشیہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردوں پر ابھی تک کچھ الفاظ لہرا رہے تھے جو بہت سخت تھے۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آ گیا تھا اور اس نے بے اختیار آنکھیں میچی تھیں جیسے سب بھولنا چاہ رہی ہو۔ عالیان اس وقت لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا جو کہ عرشیہ کی فائل اس کے سامنے رکھے اس کے بارے میں عالیان سے ڈسکس کر رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر عالیان، میں یہ تو نہیں جانتی کہ عرشیہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس حالت کو پہنچ گئی، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ عورت ماں بننے والی ہو اسے ایسے کسی بھی قسم کی بات یا تکلیف سے دور رکھا جاتا ہے جس سے اس پر یا اس کے بچے پر کوئی اثر ہو۔ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ محض سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہوگا یا پھر آپ کی فیملی کو کہ عرشیہ کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اس نے بچہ کھو دیا، اور ایک عورت کے لیے اپنا بچہ کھو دینا کوئی عام بات ہرگز نہیں ہوتی، یو نو۔ ہاں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا ایک بچہ کھویا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان میں ماں بننے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ بات انہیں زندگی کی طرف لوٹانے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تفصیلاً بتاتے ہوئے اس نے عالیان کو مخاطب کیا تھا جو ایک انگلی سے اپنی کنپٹی ہلکے ہلکے سے مسلتا ہوا ان کی باتوں کا ازبر کر رہا تھا۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ پلیز بولیں۔ گڈ۔ اب بتانا یہ ہے کہ عرشیہ اب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، لیکن جس خبر یا جس بھی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا مہربانی کر کے دوبارہ ایسا کوئی ذکر ان کے سامنے نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، انہوں نے اپنا بچہ کھویا ہے، سو اس بات کو انہیں کس طرح بتانا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ فی الحال ان سے اس بات کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت انہیں آپ کے پیار اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس لیے اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے امید ہے وہ جلد نارمل ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پروفیشنل انداز میں بولتی ہوئی وہ آخر میں رسمی سا مسکرائی تھیں۔ عالیان ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ وہ جس وقت عرشیہ کے روم میں داخل ہوا تھا اس وقت عرشیہ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق سب لوگ باری باری مل کر باہر جا چکے تھے۔ البتہ عالیان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کے پاس کچھ دیر ٹھہر جائے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ عرشیہ بالکل ساکت سے لیٹی نظریں چھت پر ٹکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پا کر بھی عرشیہ کے وجود میں کوئی ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب کھڑا کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا ہوا ذہن میں شاید الفاظ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ عرشیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا ہوا وہ ہونٹوں تک لے گیا تھا۔ وہ جتنی کوشش کر رہا تھا لفظوں کو جوڑنے کی، لفظ اتنا ہی دور بھاگ رہے تھے۔ شاید اس کے پاس اپنی غلطی کی تلافی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو، یا پھر وہ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ وہ عالیان علی شاہ جس نے زندگی میں کبھی ہار ماننا یا رونا سیکھا ہی نہیں تھا، وہ آج اپنی محبت اپنی عرشیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے رو رہا تھا۔ عرشیہ کا ہاتھ اس کے آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مڑی تھی اس کی جانب۔ پتھر کی مورتی کی مانند وہ جیسے اس کے وجود سے بالکل بے نیاز تھی۔ عالیان نے کچھ دیر تک اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور پھر نم لہجے کے ساتھ اس سے مخاطب کیا تھا۔ عرش، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مجھ پہ غصہ ہو، مجھے شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتی اور ہونا بھی چاہیے۔ تمہیں ناراضگی کا پورا حق ہے عرش، تمہیں اپنے عالیان سے ناراض ہونے کا، اس پہ غصہ ہونے کا پورا حق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ لیکن تمہیں آج یہ بھی جاننا ہوگا کہ یہ عالیان تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تمہیں سننا ہوگا کہ تمہاری اس حالت نے مجھے کس کرب سے گزارا ہے، کس تکلیف سے گزارا ہے۔ عرش، جانتی ہوں جب تک تم میری زندگی میں نہیں تھی نا تو مجھے کبھی بھی زندگی سے اتنا لگاؤ نہیں ہوا تھا۔ میرے لیے سب کچھ بس نارمل روٹین کی طرح تھا، بالکل کسی روبوٹ کی مانند، یو نو۔ میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کوئی میرے آس پاس میرے متعلق کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا فیل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔
شاید تبھی یونیورسٹی اور پھر آفس میں اکڑو مغرور جذبات سے آری وغیرہ وغیرہ جیسے القابات سے نوازتے رہتے تھے. پتہ ہے، لڑکھڑاتے لہجے میں بولتا ہوا کچھ دیر کو رک کر پھیکا سا مسکرایا تھا اور پھر سے بات شروع کی تھی. مجھے کبھی فرق ہی نہیں پڑا کون کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو بھی سیریس لیتا. لیکن پھر ایک لڑکی آئی، 2 خوبصورت آنکھوں والی بالکل معصوم سی کوئی لڑکی تھی. جب پہلی بار اس پر نظر پڑی تو عجیب سا احساس ہوا، بالکل انوکھا. میں خود بھی یہی سمجھ پایا کہ یہ کون سا احساس ہے جو اس کی طرف کھینچ رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ تھی اس دن ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں. اور پھر نہ جانے کیوں وہ آنسو مجھے متوجہ کر گئے. میں عالیان علی شاہ، جسے کبھی بھی صنف نازک میں کوئی کشش محسوس نہ ہوئی تھی، نہ کبھی کوئی متوجہ کر سکی، وہ عالیان ان آنسوں میں کہیں الجھ کر رہ گیا تھا. کیوں، کیسے، سمجھ ہی نہ آئی. حیرانگی کی بات ہے نا، لیکن ایسا ہی ہوا. اور پھر لڑکی اسے بار بار دکھنے لگی. اور پھر عالیان شاہ کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ وہ اس کا اسیر ہو چکا ہے، اس کی معصومیت کا، اس کی سادگی کا. اور اتنا اسیر کہ خود بھی حیران تھا کہ کیا واقعی کوئی ایسا جذبہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ بندے کو خود سے بھی غافل کرتے. اتنا کہ سوچ پر، خیالوں پر اور خوابوں پر بس اسی انسان کا غلبہ ہو. ہاں، مجھے ماننا پڑا تھا کہ واقعی میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے. لیکن پھر جذبے کے ساتھ ہی ہزاروں وہمے اور اندیشے سر اٹھانے لگے، کیونکہ میرے خیال میں پھر اس انسان کو صرف میرا ہونا چاہیے تھا نا. اگر کوئی اس قدر آپ کی زندگی میں اہم ہو جائے، اس قدر خیالات پر سوار ہو جائے، تو اسے آپ کا ہو جانا چاہیے، اس کے حقوق بھی اپنے نام کروانے چاہیے. ہاں، یہی سوچا تھا. اور پتہ ہے پھر وہ میری ہو بھی گئی. میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرنے لگا تھا. وہ عالیان جو جذبوں سے عاری تھا، اسے سب اچھا لگنے لگا تھا. ایک عجیب سا خمار تھا. سمجھ نہیں آتا تھا اس خوشی کو، اس جذبے کو کیا نام دوں. پر جو بھی تھا بہت خوبصورت تھا، بہت پرکشش، سب اچھا جا رہا تھا. اور پھر ایک دن کوئی تیسرا نام آ گیا ہمارے بیچ. عرش، یقین مانو میں ہرگز تمہیں غلط نہیں سمجھا، نہ ہی تمہیں چھوڑنے کا سوچا. تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مر جاتا میں. میری تو ہر سانس عرشیہ کے نام سے ہے، تو کیسے ممکن تھا میں اپنی محبت چھوڑ دیتا. بس کچھ دیر کے لیے خود غرض ہو گیا اپنی محبت کے لیے. اور محبت تو ہوتی ہی خود غرض ہے. یہ شراکت برداشت نہیں کرتی. عرش، تمہارا نام کسی اور کے ساتھ سننا مجھے آگ لگا گیا تھا، کیونکہ عرش تو صرف عالیان کی ہے، کوئی اور کیوں اس کا نام لے. نہیں ہوا مجھ سے برداشت. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی عرش کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں اس بات پر. مجھے اپنی عرشیہ پر پورا بھروسہ تھا اور ہے، لیکن بس کچھ دیر کے لیے، صرف کچھ دیر کے لیے میں اس بات سے جیلسی یا پھر کچھ بھی کہہ دوں، بس تکلیف محسوس کر رہا تھا. میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا. سچ پوچھو میں کہنا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کیا ہوا مجھے. میں کچھ دیر کے لیے اس بات سے فرار چاہتا تھا، بس اسی لیے چلا گیا. تمہاری کوئی بھی بات نہ سنی. اور تم نے اتنی بڑی سزا دے دی مجھے. مجھ سے دور جانے کا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو عرش؟ تم نے اپنے عالیان کو اتنا گھٹیا سمجھا کیا؟ اتنا کہ یہ حالت کر بیٹھی. تمہیں اندازہ بھی نہیں عرش، تمہاری ہر سانس میری سانس سے جڑی ہے. تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو عالیان کو تکلیف ہوتی ہے. عرش، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عالیان تم سے کتنا پیار کرتا ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عالیان کی دنیا، اس کی ساری خوشیاں صرف عرشیہ سے جڑی ہیں. تم تو جیتے جی مار گئی تھی. میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارا عالیان تمہارے سامنے ہے. تم جو چاہے سزا دو، لیکن کبھی ایسا مت کرنا عرش، کبھی یوں چھوڑ کے مت جانا. مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تم سے دوری برداشت کر سکوں. اس کے ہاتھ کو دیوانہ وار چومتا ہوا اور جیسے تھک کر چپ ہوا تھا. اس نے نظریں اٹھا کر عرشیہ کی طرف دیکھا تھا. عرشیہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں. اس کا گلا رند گیا تھا. نم آنکھوں سے اس کی طرف مڑی تھی. عالیان، جی عالیان کی جان، وہ جیسے نثار ہوتا ہوا بولا تھا. مجھ سے ایک وعدہ کریں، کبھی دوبارہ ایسا نہیں کریں گے میرے ساتھ. کبھی اپنی عرشیہ پر شک نہیں کریں گے، کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ورنہ میں مر جاؤں گی. وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تھی. عرش میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اپنی عرشیہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے عرش ہرٹ ہو، اسے تکلیف پہنچے. بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تمہارے بغیر. اور ہاں، تمہاری خواہش تھی نا ہم عمرے پر جائیں، تو جلد یہ خواہش پوری ہونے والی ہے. وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا خوشی خوشی بتانے لگا تھا. عرشیہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے ہونٹوں تک لے گئی تھی. ناراضگیاں، مایوسیاں اور نا امیدی اپنا منہ چھپائے کہیں دور روانہ ہوئی تھیں. اب صرف پیار تھا، یقین تھا اور مان تھا. محبت تھی اور صرف محبت. عرشیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اس وقت اس کے ساتھ عالیان سمیت عالیہ بیگم، صالحہ بیگم اور رائمہ بھابھی رکے ہوئے تھے. باقی سب عرشیہ کی گھر واپسی کی تیاریاں کرنے پہلے ہی جا چکے تھے. جس وقت وہ لوگ شاہ ولا کی عمارت سے اندر داخل ہوئے تو ان کا ویلکم کرنے کو تقریباً گھر کے تمام افراد گیٹ پر ہی موجود تھے. اور جس شاندار طریقے سے اس کا ویلکم کیا گیا تھا وہ عرشیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ہال کمرے کے دروازے تک پورا راستہ سفید اور پنک گلاب کی پتیوں سے سجا دیا گیا تھا اور سب لوگ ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ لیے اس کا ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے. سب سے آگے سیم اور بالا سمیت تمام بچے کھڑے تھے. اس کے بعد دائیں جانب ابیحہ، انوشا، عنایہ اور بائیں جانب وجی، زاویان، عمر تھے.
جبکہ شہرام اور زوار بھیا ایک طرف تھے اور ان کے ساتھ ہی نفیسہ بیگم کھڑی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تو کسی کے ہاتھ میں خوبصورت بلونز اور پمفلٹ تھے، جن پر نہایت خوبصورت انداز میں ڈرائنگ کی صورت میں عرشیہ کے نام کے ساتھ ویلکم بیک ٹو ہوم لکھا گیا تھا۔ عرشیہ جس وقت گاڑی سے اتری تھی، ایک خوشگوار احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ اس کے ایک طرف آلیان تھا جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسری جانب صالحہ بیگم تھی۔ عرشیہ نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پہلے آلیان کو دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہی ہو یہ سب کیا میرے لیے ہے۔ آلیان نے دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے تھے، جیسے کہہ رہا ہو میں کیا جانوں، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے باری باری ان سب کو دیکھے جا رہی تھی جو چہروں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کو دیکھ رہے تھے، اور پھر بے اختیار آگے بڑھی تھی اور باری باری سب سے ملنے لگی تھی۔ سب سے پہلے بی جان نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کا سر چومتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی تھیں۔ اس کے بعد نفیسہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے لمبی عمر کی دعا دی تھی۔ شہرام اور زوار بھیا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور پھر عنایا، بیہا اور انوشا اسے گلے لگاتے ہوئے بے اختیار گلا شکوہ کرنے لگی تھی۔ کیا بھابھی، ہمارا گھر سارا سونا کر کے چلی گئی تھیں آپ، اتنا برا لگ رہا تھا سب، تھینک گاڈ آپ واپس آئیں، ابیہا نے بھرپور گلہ آمیز انداز میں کہا تھا، جس پر عرشیہ اس کے سر پر ہلکی چپت لگاتی مسکرائی۔ لو، بھابھی نے تو شکر کیا تھا کچھ دن چھوٹی تھی، ہر وقت تو سر پر سوار رہتی ہو، کام چور چھڑے لیں، وجی انہیں چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ جلنے والے جلتے رہیں ہمارے پیار سے، بھائی جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ ابیہا نے جوابی چوٹ کی تھی۔ صدقے جاؤں، اتنا پیار، میرے تو آنسو آ گئے۔ اوہ، وجی نے اپنے نقلی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر سبھی کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اتنے میں فصیح اور واسع جو ابھی بمشکل 2 سال کے پورے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ رکے تھے۔ آنی، دس از فار یو، واسع اور فصیح اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلونز عرشیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے توتلی آواز میں بولے تھے، اور عرشیہ جیسے نثار ہی ہوئی تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ مائی لٹل اینجلز، وہ ان کے بال بکھیرتی پیار کرنے لگی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ہی بالاج اور بریرہ نے بھی ہاتھ میں پکڑے پھولوں کا بکے عرشیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے وش کیا تھا۔ بریرہ سمیت دونوں چھوٹے بچے کچھ اپنی توتلی زبانوں میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے۔ ان میں شاید یہی لڑائی لگی تھی کہ کس کا گفٹ زیادہ پیارا ہے، اور کس نے پہلے وش کیا کس نے بعد میں۔ آنٹی سے پوچھ لو، میرے بلون زیادہ پیارے ہیں۔ آنی ٹیل ہم نا، فصیح عرشیہ کو مخاطب کرتا ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا تھا۔ عرشیہ بے اختیار ہنستی گئی تھی۔ ارے آنی کی جان، سب کے گفٹ بہت پیارے ہیں اور آنی کو بہت پسند آئے، وہ اس کا گال کھینچتی پیار سے بولی تھی، اور وہ سب خوش ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ چڑھانے لگے تھے۔ بھابھی اندر تو چلیں، پارٹی ابھی باقی ہے، یہ انوشا کی آواز تھی جسے اندر جانے کی سب سے زیادہ جلدی تھی، کیونکہ یہ سارا آئیڈیا اسی کا تھا۔ عرشیہ سمیت تمام لوگ ان کی نٹ کھٹ باتوں پر مسکراتے ہوئے اندر بڑھے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ابیہا نے ہال کی تمام لائٹس آن کر دی تھیں، اور سامنے کا نظارہ بالکل مبہوت کر دینے والا تھا۔ سارا ہال پنک وائٹ پھولوں اور بیلون سے سجایا گیا تھا، اور اس قدر خوبصورتی اور نفاست سے کہ دل خوش ہو جائے۔ ہال کا منظر اس وقت اتنا دلچسپ تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے عرشیہ بالکل ساکت سی اس منظر میں کھو گئی تھی۔ سب نے اس قدر خوبصورت انداز میں کی گئی سیٹنگ کو سراہا تھا، اور سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہستی یعنی انوشا اور اس وقت کھل کے داد وصول کر رہی تھی۔ ارے بھائی، ساری تعریفیں چڑیل کے لیے، اور جو ہماری کمر ٹیڑھی ہوئی ساری تیاری میں اس کا نام تک نہیں، واہ بھائی کیا انصاف ہے، وجی ٹڑتے ہوئے بولا تھا، اور انوشا مزید اس کا منہ چڑھانے لگی تھی۔ ارے بھائی، سب نے بہت اچھا کام کیا، چلو خوش ہو جاؤ، اس نیک کام کے لیے آج کی آئس کریم میری طرف سے، اب خوش ہو جاؤ۔ لیں بھائی، صرف آئس کریم پر کھانے والی کام کا کچھ نہیں بن سکتا، بیرسٹر صاحب آپ سے اسی کنجوسی کی توقع کی جا سکتی تھی میرے بھائی، وجی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے پگلے، رلائے گا کیا، چلو ڈنر صحیح، اب تو خوش ہو جاؤ، شہرام نے کھلے دل سے اعلان کرتے ہوئے سب کی خوشی کو 4 چاند لگائے تھے۔ سب نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا، ویٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی اہم کام تو باقی ہے۔ یہ کہتے ابیہا نے آگے بڑھ کر تمام تر فینس اور فانوس آن کر دیے تھے۔ فانوس اور ہال میں لگے فینس کو نہ جانے کس طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا کہ ان کے آن ہوتے ہی پھول ہر طرف برسنے لگے تھے۔ عرشیہ یہ منظر دیکھتے ہی خوشی سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے آلیان کی طرف مڑی تھی۔ آلیان اس کا ہاتھ تھامے اسے ہال کے بالکل درمیان میں لے آیا تھا، اور اس وقت وہ پھولوں میں نہاتی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ تمام بچے اور ینگ پارٹی بھی شامل ہو چکی تھی، اور اس وقت برستے پھولوں میں کھیلتے وہ لوگ کھل کے اس منظر کو انجوائے کر رہے تھے۔ وجی نے کیمرہ آن کرتے ہوئے اس خوبصورت منظر کو قید کیا تھا۔ تمام بزرگ لوگ انہیں یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر پرسکون سے مسکرائے تھے۔ آلیان ایک طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ سب دیکھے جا رہا تھا۔ ہر طرف جیسے ہنسی اور کھلکھلاہٹوں کا طوفان سا آیا تھا۔ ہنستے مسکراتے اس وقت وہ سب لوگ کتنے مکمل سے لگ رہے تھے، اور اس وقت دیکھنے والی ہر آنکھ اگر دیکھتی تو یہی کہتی کہ کیا اس دنیا میں عرشیہ عبید سے بڑھ کر بھی خوش قسمت ہے جسے اس قدر خوبصورت رشتے اور پیار عطا کر دیا گیا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر